جانی بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول 50 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 342 روپے 60 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 19 پیسے فی لیٹر کمی ہوئی ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 61 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اطلاق 28 اگست کے لیے کیا گیا ہے۔ تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 342 روپے 60 پیسے مقرر کی گئی ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 50 پیسے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے اور ڈیزل کی قیمت میں 19 پیسے فی لیٹر کمی ہوئی ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 61 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا مافیا پر پکا ہاتھ ڈالنے کا حکم، ایئرپورٹس پر پرانے کیمرے ہٹانے کا فیصلہ، وسائل ہم دیں گے آپ نتائج دیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا الٹیمیٹم، حوالہ ہنڈی مافیا کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ ڈی جی ڈاکٹر عثمان انور کی بریفنگ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایف آئی اے زونل آفس کا بھی دورہ کیا، مختلف شعبے دیکھے، اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے خصوصی اجلاس کی صدارت بھی کی۔ انسانی اسمگلنگ اور حوالے ہنڈی میں ملوث مافیا قانون کے شکنجے میں آئے گی۔ انسانی اسمگلنگ اور حوالے ہنڈی میں ملوث افراد کی پوری چین کو قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف آئی اے زونل آفس لاہور میں منعقدہ خصوصی اجلاس میں حکم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اجلاس میں زونل آفس کے اپ گریڈیشن منصوبے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے اجلاس میں ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر امیگریشن کاؤنٹرز کے پرانے کیمرے تبدیل کر کے جدید ٹیکنالوجی کے حامل کیمرے نصب کرنے کی اصولی منظوری دی گئی۔ عوامی شکایات کے اندراج کے لیے پاک آئی ڈی ایپ کی خدمات حاصل کرنے کا بھی اصولی فیصلہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ایف آئی اے افسروں اور عملے کو ہر ممکن سہولتیں اور وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں، تاہم جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن ایف آئی اے کی ذمہ داری ہے اور اس کے واضح نتائج نظر آنے چاہیے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ گزشتہ ایک برس کے دوران 1670 ایف آئی آر درج کی گئیں، 5000 انکوائریز میں سے 4000 نمٹائی گئیں اور 295 اشتہاری ملزموں کو گرفتار کیا گیا۔ اجلاس میں ڈی جی ایف آئی اے، ڈائریکٹر ایف آئی اے زونل آفس لاہور اور تمام سرکل انچارجز نے شرکت کی۔ مقدس چندے پٹاخہ ڈالرز غائب کر کے انڈین کرنسی رکھ دی گئی، داتا دربار کے نذرانے میں بڑی ہیرا پھیری، فورینسک رپورٹ میں ٹیمپرنگ ثابت، عقیدت مندوں کے پیسے پر عیاشی، داتا دربار خبن کیس کی انکوائری میں بڑے افسر نامزد، سابق ایڈمنسٹریٹر شیخ جمیل، سابق مینیجر طاہر مقصود کے خلاف تحقیقات، زونل ایڈمنسٹریٹر خلاف ارشاد اور شاہد حمید بھی انکوائری میں شامل۔ دربار میں غیر ملکی کرنسی میں جمع ہونے والے چندے میں غبن کیا گیا، غیر ملکی کرنسی ڈالرز کو بھارتی کرنسی سے تبدیل کر کے چندہ غائب کیا گیا۔ داتا دربار کے چندے میں خرد برد کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا، فورینسک رپورٹ میں ریکارڈ کی ٹیمپرنگ ثابت ہو گئی، تحقیقات کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 5 سال کے دوران ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کر کے چندے میں خرد برد کی گئی۔ محکمہ اوقاف اور مذہبی امور نے اعلیٰ سطح کمیٹی بنا کر انکوائری کا آغاز کر دیا۔ سابق ایڈمنسٹریٹر داتا دربار شیخ جمیل، سابق مینیجر طاہر مقصود کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ زونل ایڈمنسٹریٹر گلاب ارشاد، شاہد حمید ورک کے خلاف بھی انکوائری شروع کر دی گئی۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا کا کہنا تھا کہ جلد تحقیقات مکمل کر کے محکمانہ کارروائی ہوگی۔ زائرین کے پیسے کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے۔ میو ہسپتال میں اندھیر نگری چوپٹ راج، 56 لاکھ روپے سے زائد کا سینیٹری سامان غائب، 94 لاکھ کی خریداری ہوئی، صرف 38 لاکھ کا سامان آیا۔ سپلائی اور سٹور کیپر کے مبینہ گٹھ جوڑ کا انکشاف، انکوائری کمیٹی نے کارروائی کی سفارش کرتی ہے۔ میو ہسپتال میں سرکاری خزانے کو لاکھوں کا ٹیکہ لگ گیا، 56 لاکھ روپے سے زائد کا سینیٹری سامان غائب ہو گیا۔ سپلائر اور سٹور کیپر کے مبینہ گٹھ جوڑ نے ہسپتال کو نقصان پہنچایا۔ میو ہسپتال انکوائری میں سوال کیا گیا کہ 94 لاکھ کی خریداری کی گئی، لیکن موقع پر صرف 38 لاکھ کا سامان موجود تھا۔ 56 لاکھ روپے کا سامان کہاں گیا؟ رپورٹ کے مطابق 6 مئی 2026 کو 100% سپلائی کا دعویٰ کیا گیا۔ سٹور کیپر نے سامان کی مکمل وصولی کی دستاویزات پر دستخط کیے، اسی روز مکمل سٹاک ہسپتال کے سافٹ ویئر میں درج کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 16 مئی کی انسپیکشن میں 65% سینیٹری سامان کی غیر موجودگی کا پتہ چلا۔ موجود سامان کی مالیت 38,02,876 روپے نکلی۔ سامان کی مالیت میں 56,04,070 روپے کی کمی پائی گئی۔ ایل ڈی اے کے کانتے تو پاس چوک پر تجربات، چھتری چوک پر گرین ایریا راؤنڈ اباؤٹ کو ختم کر دیا گیا۔ ایدھی روڈ تک رسائی کے لیے خیبان امین روڈ کو کاٹ دیا گیا۔ انجینئرنگ ونگ نے پہلے انڈر پاس تجویز کیا،
फिर अचानक ट्रैफिक आर्टरी काट दी। LDA इंजीनियरिंग विंग के पाइन एवेन्यू पर कातिर तोपाश चौक पर तजर्बात जारी। इंजीनियरिंग विंग ने पाइन एवेन्यू को ईधी रोड से मिलाने के लिए मेन आर्टरी की कुर्बानी के बाद अनोखा काम कर दिया। छतरी चौक पर सरसब्जो शादाब ग्रीन एरिया गोल चक्कर को भी रातों रात खत्म कर दिया गया। पाइन एवेन्यू से ईधी रोड पर ट्रैफिक को रसाई देने के लिए खयाबान जिना जैसी मेन सड़क को काट दिया गया। ट्रैफिक असूलों के मुताबिक मेन रोड्स को काट कर दूसरी सड़कों को गुजरगाह देना खैर असूली है। LDA इंजीनियरिंग विंग ने पहले अंडरपास प्रपोज किया, फिर अचानक मेन कॉरिडोर की ट्रैफिक आर्टरी काट दी है। खयाबान जिना पर एवेन्यू 1 चौक से आने वालों को सीधा जाने की बजाय नई स्ट्रक्चर प्लान रोड से यू टर्न लेना पड़ता है। पाइन एवेन्यू पर छतरी चौक पर खूबसूरत और पौधों से हरा भरा गोल चक्कर भी उड़ा दिया गया। वाज़ेह रहे कि हाई कोर्ट ने ग्रीन एरियाज खत्म करने पर पाबंदी आयद कर रखी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि LDA और PHA प्राइवेट सोसाइटीज के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय शहरियों की आसानी देखें। सऊदी प्रिंस मंसूर अल सऊद का जिना अस्पताल का दौरा। साबिक़ वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने गौहर एजाज फाउंडेशन की खिदमात पर आगाह किया। सऊदी वफ़द ने गौहर एजाज की खिदमात को सराहा। वफ़द ने लंगर खाना, डॉक्टर्स लाउंज और डायलिसिस सेंटर का भी दौरा किया। मरीजों और लवाहिकीन से फराहम करदा सहूलियात का पूछा। सऊदी प्रिंस मंसूर अल सऊद ने वफद के हमरा जिना अस्पताल लाहौर का दौरा किया, जहां उन्हें तिबी सहूलियात और फलाही खिदमात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल और साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने गौहर एजाज फाउंडेशन की खिदमात से आगाह किया, जिसमें मरीजों के इलाज, लवाहिकीन की देखभाल और अद्वियात की फराहमी के इकदाम शामिल हैं। Whoever needs any medical care, they come in our emergency and then we bring them into department. This is a specialized department for dialysis center which was built by Gauhar Ejaz Foundation 20 years ago, 2006, and we've been serving this Lahore and Punjab patients who have renal failure for last 20 years. We do 50,000 dialysis a year in the center. किडनी के इलाजों, मुआलजे और डायलिसिस सहूलियात पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। सऊदी वफद ने फलाही खिदमात को सराहते हुए खिराजे तहसीन पेश किया। सऊदी प्रिंस मंसूर अल सऊद ने कहा, गौहर एजाज फाउंडेशन का काम देख कर खुशी हुई। We thank them so much actually for the way they present, and inshallah there will be some contribution from the Saudi Council too to help all kind of humanitarian projects here in Pakistan. वफद ने लंगर खाना, डॉक्टर्स लाउंज और डायलिसिस सेंटर का भी दौरा किया। मरीजों और लवाहिकीन से फराहम करदा सहूलियात के बारे दरियाफ्त किया। दौरे के मौके पर बुरहान अली सैयद, आतिफ खलील भट्ट, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद यूनस, कर्नल रिटायर्ड हामिद, रुहेल सफदर, प्रोफेसर डॉक्टर नवीद और प्रोफेसर डॉक्टर शफीक समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अरबाज खान, सिटी 42। के तालीमी बोर्ड्स का हर मज़मून में तलबा की कारकर्दगी का जायजा। एग्जामिनर्स रिपोर्ट्स का निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। पंजाब के बोर्ड्स में इम्तिहानी पर्चों का मयार यकसा होगा। बड़े सरकारी इदारों के हॉल्स में इम्तिहानी मराकज़ कायम करने की तजवीज़। पेपर चेकर्स के मुआवजे का निज़ाम भी यकसा होगा। तालीमी बोर्ड्स हर मजमून में तलबा की कारकर्दगी का जायजा लेगा। इम्तिहानी पर्चों का मयार यकसा रखा जाएगा। इम्तिहानात शफाफ बनाने के लिए बड़े सरकारी इदारों के हॉल्स में इम्तिहानी मराकज़ कायम करने की तजवीज़ दी गई है। इम्तिहानी मराकज़ में सख्त निगरानी और शफाफ इम्तिहानी निज़ाम यकीनी बनाया जाएगा। पर्चों की मार्किंग के लिए सहूलियात बेहतर बनाने और मार्किंग स्कीम पर नज़रसानी की जाएगी। तमाम बोर्ड्स में पेपर चेकर्स के मुआवजे का निज़ाम भी यकसा होगा। पेपर चेकर्स को मार्किंग मुकम्मल करते ही ऑनलाइन मुआवजे की अदायगी का निज़ाम बनाया जाएगा। तलबा की कारकर्दगी से मुतालिक इम्तिहान के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएंगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट नताइज के ऐलान का शेड्यूल दोबारा तरतीब देने का फैसला किया गया है। चेयरमैन CM टास्क फोर्स बराए बोर्ड इम्तिहानात मुज़म्मिल महमूद का कहना है, पेपर चेकर्स और सुपर चेकर्स की मौसर तरबियत और बाकायदा ट्रेनिंग कराई जाएगी। इम्तिहानी इस्लाहात का मकसद इम्तिहानात में शफाफियत, मयार और निगरानी का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाना है। आपको बताएं कि शालीमार, मोहम्मदपुरा और इकबालपुरा में 20 घंटों से बिजली बंद है। बिजली की तवील बंदिश के बायस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात के शिकार हैं। क्या मुतालबात कर रहे हैं, आगाह करेंगे आफाक नज़ीर। जी आफाक। बिल्कुल जी, शालीमार के इलाके इकबालपुरा और मोहम्मदपुरा में कल रात से बिजली की फराहमी मअतल है। ट्रांसफार्मर जलने की वजह से कल रात से यहाँ पर बिजली बंद है, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद कुर्ब में मुब्तला हैं। बुजुर्गों को, बच्चों को इस गर्मी और हब्स के मौसम में खासी मुश्किलात का सामना है। मजीद बात इलाका मकीनों से करते हैं। बताइएगा क्यों अभी तक जो है वो इलाके की लाइट फाल नहीं हो सकी? मैंने रात की को तकरीबन 20 से 25 कालें कर दी हैं
اور وہ یہ بار بار یہی مجھے کہتے ہیں جی جب بھی میں کال کرتا ہوں آپ کی لائٹ بحال کر دی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ساری رات نہیں سو سکے اور جب بھی کوئی ان کو کال کرتے ہیں جی ٹرانسفارمر لے کے آ رہے ہیں. انہوں نے ہلکے واٹ کے ٹرانسفارمر لگائے ہیں, لوڈ بہت زیادہ علاقے میں. شکایات کے باوجود متعلقہ انتظامیہ ابھی تک بجلی کو فعال کرنے میں ناکام ہے, ایسے میں کیا مطالبہ کریں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ جی دیکھیں 24 آور ہو گئے ان کے, کبھی کوئی گاڑی کا معاوضہ کی آتی ہے تو وہ یہی کہتی ہے جی یہ آپ کا ٹرانسفارمر ہے, لیکن لے کے آگے چلے جاتے. ہم 24 گھنٹوں کے دوران کوئی اپنا انہوں نے ہمارے ساتھ ہیلپ نہیں کی. 25 کالے میں نے خود کی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کی بجلی کاغذوں میں بجلی بحال کر دی گئی ہے. 1118 علاقہ مکین یہاں پر سراپا احتجاج ہیں انتظامی نااہلی کے خلاف, ان کی جانب سے یہ مطالبہ. آفاق نذیر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. باگڑیاں چوک پر چنگچی رکشوں کی بے ہنگم پارکنگ شہریوں کے لیے درد سر بن گئی. ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی. باگڑیاں چوک پر رش کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے. مزید بتا رہے ہیں توقیر اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی توقیر بتائے گا کن مشکلات کا سامنا ہے راہگیروں کو؟ دیکھیں باگڑیاں چوک شہر کی مصروف ترین شاہراہ ہے, لیکن رکشہ ڈرائیورز کی بے ہنگم پارکنگ اور ڈرائیونگ کی وجہ سے جو ہے یہاں پر جو ٹریفک کا بہاؤ ہے وہ شدید متاثر ہو رہا ہے, اور یہاں پر حادثات رونما ہونا بھی معمول بن چکا ہے. شہریوں کو گزرنے میں دشواری کا سامنا ہے. آدھے سے زیادہ روڈ پہ جو ہے وہ چنگچی رکشہ ڈرائیورز نے جو ہے وہ قبضہ جما رکھا ہے, اور اس پورے چوک پہ باگڑیاں چوک پہ جتنا زیادہ ٹریفک کا دباؤ ہے اتنے ہی زیادہ چنگچی رکشے جو ہیں وہ دیکھنے میں نظر آتے ہیں. جہاں دل کرتا ہے وہ موڑ کاٹتے ہیں, جہاں دل کرتا ہے وہ رکشہ روک لیتے ہیں, اور پیچھے سے آنے والا یا موٹر سائیکل سوار یا گاڑی والا جو ہے وہ یا تو ٹکرا جاتا ہے یا کسی حادثے کا سبب بنتا ہے. اور یہ سلسلہ کئی روز سے جاری ہے, جس کی وجہ سے جو مکین ہیں, جو لوگ ہیں, دکاندار ہیں, ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ چنگچی رکشہ کی بے ہنگم پارکنگ, بے ہنگم ڈرائیونگ اور ون وے راستہ جو اختیار کرنا ہے یہ جو ہے وہ اب پریشانی کا سبب بنتا جا رہا ہے, اور یہ پریشانی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اس وجہ سے جو یہاں کے لوگ ہیں, مکین ہیں, وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چنگچی رکشہ کی جو بے ہنگم پارکنگ ہے اس کو یہاں سے ختم کروایا جائے, تاکہ ٹریفک کا بہاؤ جو ہے وہ معمول کے مطابق چل سکے. توقیر اکرم اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اور چیرنگ کراس چوک پر جماعت اسلامی کا دھرنا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا دھرنے کے شرکاء سے خطاب. ستمبر کو پورے ملک میں ملک گیر ہڑتال ہوگی. حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے 3 ستمبر کو پورے ملک میں ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے رومیل الیاس ہمارے ساتھ ہیں. جی رومیل, بتائے گا مزید کیا کہنا تھا حافظ نعیم الرحمان کا؟ جی بالکل, چیرنگ کراس چوک مال روڈ پر جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے وہ آج 13ویں روز میں داخل ہو چکا ہے, اور حکومت جو ہے وہ ابھی تک جماعت اسلامی سے مذاکرات نہیں کر سکی ہے. 2 مطالبات کو لے کر جماعت اسلامی کی جانب سے یہ دھرنا دیا گیا ہے. پہلا ان کا مطالبہ ہے کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے اسے ختم کیا جائے اور بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ کم کی جائیں. یہ دونوں مطالبات جو ہیں وہ لے کر جماعت اسلامی دھرنوں پر ہے. دھرنا نہ صرف لاہور میں دیا گیا ہے بلکہ 4 صوبوں کے مختلف جو اضلاع ہیں وہاں پر یہ دھرنا جاری ہے. اور آج جو امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان ہیں انہوں نے لاہور کے اس دھرنے کے شرکاء سے خطاب کیا, اور انہوں نے اس خطاب میں 3 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا جو اعلان ہے وہ کیا گیا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت عوامی مطالبات تسلیم نہیں کر رہی. یہ ہمارے جائز مطالبات ہیں جو ہم لے کر 13 روز سے سڑکوں پر ہیں, لیکن حکومت جو ہے وہ ہمیں سنجیدہ نہیں لے رہی ہے. اور اس دھرنے کے دوران مزید جو قیمتیں ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی وہ بڑھائی گئی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ جو ڈٹائی ہے حکومت کی جانب سے اس پر نہ صرف دھرنے کے شرکاء بلکہ مختلف جو حلقے ہیں ان میں تشویش پائی جا رہی ہے, اور اب ملک گیر ہڑتال کا جو اعلان ہے وہ کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ 4 صوبوں سے جو عوام ہے وہ اس ملک گیر ہڑتال کو کامیاب بنائیں گے, اور اس میں مزدور, طلباء, کسانوں اور تاجروں کو جو ہے وہ شرکت کی جو دعوت ہے وہ دی جائے گی. اور اس حوالے سے جو امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان ہے وہ آئندہ چند روز کے دوران 4 صوبوں کے دورے کریں گے, اور 4 صوبوں کے عوام کو اس ملک گیر ہڑتال کو کامیاب بنانے کی جو دعوت ہے وہ دیں گے. اس کے بعد جو اگلا لائحہ عمل ہے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ ملک گیر ہڑتال کے بعد اسلام آباد کی جانب مارچ کیا جائے گا, اور تب تک اسلام آباد میں ہی بیٹھا جائے گا جب تک حکومت جو ہے وہ یہ 2 عوامی مطالبات کو تسلیم نہیں کر لیتی. اس دھرنے کے باعث جو مال روڈ ہے وہاں پر ٹریفک. رومیل الیاس اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا.
स्पीकर मलिक अहमद की ज़रिए सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। एंटी टेररिज्म बिल पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख कलामी हुई। चीफ व्हिप राना अरशद और अपोजिशन रुकन एजाज शफी में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। राना आफ्ताब ने एंटी टेररिज्म बिल को आइन के खिलाफ करार दिया। मुस्तफा शुजाउर रहमान ने कहा सब कानून के दायरे में हुआ है। का इजलास 2 घंटे 31 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि इस्तेहकाक कमेटी की कार्रवाई बराह रास्त नशर होती है। अफसरान, प्रोफेसर्स और दीगर काबिल एहतराम अफराद की तस्हीक नहीं होनी चाहिए। इस्तेहकाक सिर्फ अरकान असम्बली का नहीं बल्कि अवाम का इस्तेहकाक है। राना आफ्ताब अहमद ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल पर एतराज़ात उठाते हुए ओपन कोर्ट, फेयर ट्रायल और अदालती इख्तियारात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिस पर हुकूमती अरकान ने बिल को मुतल्लिका तरीक़ाकार के तहत ईवान में लाए जाने का मौक़िफ़ इख्तियार किया। Witness protection may be legitimate when Michelin and versus Netherlands scrutinize anonymous police witnesses, then enter American court, sir. जो एजेंडा है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स है और जो आपकी अप्रूवल से आया। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तल्खी उस वक्त बढ़ी जब मुख्तलिफ मामलात पर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया गया। चीफ व्हिप राना अरशद और अपोजिशन रुकन एजाज शफी के दरमियान तल्ख कलामी हुई। बाद अज़ां हाफिज फरहद अब्बास और मुस्तफा शुजाउर रहमान के दरमियान भी सख्त जुमलों का तबादला हुआ। मुस्तफा शुजाउर रहमान ने बानी PTI के जेल में मुबैना सहूलियात पर अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि हाफिज फरहद अब्बास ने हुकूमती इक़दामात और निज़ाम पर एतराज़ात उठाए। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने अरकान को सिर्फ मुतल्लिका बिल पर बात करने की हिदायत की। कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद बिल मंजूर किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल पर मजीद गौर के लिए मौखिर कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट्स में ताखीर के मामले पर स्पीकर ने आइंदा हफ्ते खुसूसी मीटिंग तलब करने की हिदायत की। कैमरा टीम के हमरा अबू बकर शेख, सिटी 42। अंजुमन ताजरान पेरिस बाजार मुस्तफाबाद धर्मपुरा की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से दावत का एहतमाम किया गया। सदर वसीम अयूब राजपूत, जनरल सेक्रेटरी चौधरी ज़का सुबहानी और ताजरों ने तकरीब सजाई। इस मौके पर सरपरस्त आला कायद आज़म ग्रुप मलिक मोहम्मद एजाज, चेयरमैन फाउंडर्स ग्रुप शेख मोहम्मद इब्राहिम ने भी शिरकत की। अंसर सईद भट्ट, सालिक इशफाक, अदील बाबर, हाजी शहजाद, खालिद अमीर कुरैशी, मोहम्मद जाहिद शरीक हुए। आबिद मार्केट में अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स के एहतमाम पुरवकार तकरीब का इनेकाद। खुश नसीब सार्फिन के लिए उम्रा पैकेजेस का ऐलान। कुरंदाजी के जरिए मुंतखब अफराद को इनामात दिए गए। तकरीब में अलामा नासिर मदनी और समाजी रहनुमा मियाँ अजहर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। GM प्लानिंग कमर जमान, CEO उसामा मुनीर, परचेज हेड बाबर बट और नेशनल रिटेल हेड अवैस इकबाल समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। सबके सामने कुरंदाजी की गई। अफजल इलेक्ट्रॉनिक से खरीदारी करने वाले सार्फिन को कुरंदाजी में शामिल किया गया। मुल्क भर में से 7 खुश नसीब अफराद को 6 दिनों पर मुश्तमिल बेहतरीन उम्रा पैकेज दिया गया। नासिर मदनी ने इकदाम को खूब सराहा। अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने उन 7 खुश नसीबों को और 8वां में सबको मक्के और मदीने का मेहमान बनवाया है। ऐसी कंपनियां पाकिस्तान में कम हैं। कसूर से राना उमर हयात, सियालकोट से मोहम्मद जुहेब, रावलपिंडी से अजीजुर रहमान शेख कामयाब करार पाए। पेशावर से शिराज हुसैन, वजीराबाद से फहद, साहिवाल से मोहम्मद इरफान और बहावलपुर से आबिद मंजूर भी खुश नसीब अफराद में शामिल हुए। इस मौके पर ऐलान किया गया कि अलामा नासिर मदनी खुद भी इन खुश नसीब अफराद के हमरा उम्रे की अदायगी के लिए जाएंगे। जो कस्टमर एक माह के दौरान अभी इस वक्त 27 अगस्त है, 27 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक जो कस्टमर 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की इंस्टॉलमेंट पे परचेजिंग करेंगे उनके लिए भी एक कुरानदाजी का इंतज़ाम किया गया है, जो कि अगले माह के एंड पे होगी। और उसमें जो कुरानदाजी में खुश नसीब कस्टमर कामयाब होगा उसको एक गोल्ड सोने का बिस्किट दिया जाएगा। कमर जमान ने मजीद कुरंदाजी का भी ऐलान किया। तकरीब में शुरका ने इकदाम को सराहते हुए अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स की काविश को खुश आइंद करार दिया और आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स के इनेकाद की उम्मीद जाहिर की। अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स ने अगली कुरंदाजी का भी ऐलान किया। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ अरबाज खान, सिटी 42। रहीम स्टोर के से तमाम उम्रा टिकट की आखिरी कुरंदाजी हुई। मेगा तकरीब में उम्रे के 13 टिकट तकसीम किए गए। रहीम स्टोर बाबला टाउन में माह रबीउल अव्वल में कुरानदाजी के जरिए 13 खुश नसीबों को उम्रा के टिकट्स दिए गए। तकरीब में पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हस्साम ने शिरकत की और रहीम स्टोर की इस काविश को सराहा। चेयरमैन अब्दुल राफे ने खिताब में खरीदारों का शुक्रिया अदा किया। बड़ा सक्सेसफुल रहा, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और 80 से ज़ायद खुश नसीब हैं जिनके उम्रे के टिकट निकले। तो सबसे पहले तो मैं अपनी और अपनी टीम की तरफ से उनको बड़ी मुबारकबाद पेश करूँगा कि वो अल्लाह ताला का घर देखेंगे
اور جب وہاں پہ جائیں اور حاضری دیں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. خریداروں نے بذریعہ قرآن اندازی عمرہ ٹکٹس ملنے پر خوشی کا اظہار کیا. میں بہت مشکور ہوں اپنے مالکان اور رحیم اسٹور ادارے کا، جنہوں نے ہمارے لیے اتنا اسپیشل دن رکھا اور ہمارے جو مین کسٹمر ہیں ان کا عمرہ پیکج نکلا. اختتامی تقریب میں دستگیر گجر، سلیم گجر، بہاد سہیل، ریاست علی زاہد سمیت دیگر نے شرکت کی. چیئرمین رحیم اسٹور رانا عبدالرافع نے اسٹاف میں انعامات اور تعریفی اسناد تقسیم کی. کیمرامین کامران شیخ کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42. گلوبل یونیورسٹیز رینکنگ 2026 میں UMT کی کامیابی پاکستان کی نجی یونیورسٹیز میں چوتھی، ایشیا میں 161ویں اور عالمی سطح پر 573ویں پوزیشن حاصل کر لی ہے. یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی نے US نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ کی بیسٹ گلوبل یونیورسٹیز رینکنگ 2026 میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے عالمی سطح پر 573ویں، ایشیا میں 161ویں اور پاکستان کی نجی یونیورسٹیز میں چوتھی پوزیشن حاصل کر لی ہے. کامیابی پر چیئرمین اور صدر UMT ابراہیم مراد نے فیکلٹی، ریسرچ اسکالرز، طلباء اور انتظامیہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ عالمی رینکنگ میں UMT کی نمایاں پوزیشن اعلیٰ تعلیمی اور تحقیقی معیار برقرار رکھنے کے عزم اور UMT فیملی کی مسلسل محنت کا ثمر ہے. لاہور چیمبر الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. وی این الائنس کی جانب سے برانڈ رتھ روڈ کے سینئر تاجر رہنما عثمان غنی کو AC ممبر امیدوار برائے ایسوسیٹ کلاس نامزد کر دیا گیا ہے اور برانڈ رتھ روڈ میں عثمان غنی اور وی این الائنس قائدین کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں شیخ عبدالرب، محمد امجد چودھری، ذیشان خلیل، مرزا معظم بیگ اور دیگر بھی شریک ہوئے. پہلی فصل سپر ویٹرنز کرکٹ لیگ کے افتتاحی میچ میں میاں ڈیولپرز نے کامیابی حاصل کر لی. صدر لاہور ریجن خواجہ ندیم احمد، عامر الیاس بٹ اور میاں حمزہ فضل نے لیگ کا افتتاح کیا. کرکٹ گراؤنڈ پر پہلی فضل سپر ویٹرنز کرکٹ لیگ کا افتتاح ہو گیا. افتتاحی میچ میں میاں ڈیولپرز نے ویٹرنز کنگز کو 86 رن سے شکست دے دی. میاں ڈیولپرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 249 رن بنائے. طاہر شاہ 95، اعظم صدیق 55 اور میاں حمزہ فضل 38 رن بنا کر نمایاں رہے. صدر لاہور ریجن خواجہ ندیم احمد، میاں حمزہ فضل اور عامر الیاس بٹ نے لیگ کا افتتاح کیا. صدر لاہور ریجن خواجہ ندیم احمد اور میاں حمزہ فضل نے لیگ کے افتتاح پر خوشی کا اظہار کیا. ایک اچھا ٹورنامنٹ ہے، ویٹرن کو انگیج کیا گیا ہے جس میں سینئر پلیئرز انگیج ہو رہے ہیں. ایک اچھی کوشش ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو ینگر پلیئرز ہیں وہ اس میں فرسٹ کلاس کے پرانے پلیئرز کھیلتے ہیں، تو اس کوالٹی کو دیکھ کے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے ہمارا یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارا خود بھی صحت مند رہتے ہیں، موٹیویٹ رہتے ہیں. یہ ایک آپ کا لائف کا نیا فیس لگتا ہے آپ کو، جس میں آپ ایک میچور سٹیزن ہونے کے بعد بھی انجوائے کر سکتے ہیں، ہنس سکتے ہیں اور تھوڑا سا چائلڈش بیہیویئر جسے کہتے ہیں گراؤنڈ میں، کیونکہ ہم لوگ پروفیشنل لائف گزارتے ہیں سارے، تو وہ جو بیہیویئر ہے اس میں ہم لوگ لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس سے. فضل ویٹرن سپر لیگ میں 40 سال سے زائد عمر کے کھلاڑی حصہ لینے کے اہل ہوں گے. کیمرامین ناصر مسعود کے ہمراہ حافظ شہباز علی، سٹی 42. پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام باؤلرز ڈیولپمنٹ کیمپ جاری ہے. کیمپ میں شریک نوجوان فاسٹ بالرز نے کیمپ کو سیزن کے آغاز سے قبل بہترین کاوش قرار دیا. اکیڈمی میں بالرز ڈیولپمنٹ کیمپ میں فاسٹ بالرز کی ٹریننگ جاری ہے. کیمپ میں شریک فاسٹ بالرز محمد سلمان، ابو ذر اور عذاب اللہ کا کہنا تھا کہ اس کیمپ میں کوچز سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. فزیکل بھی ابھی مطلب کام سٹارٹ ہے، مینٹلی بھی اور کمیونیکیشن میں سب میں ماشاءاللہ کام سٹارٹ ہے اور ماشاءاللہ رزلٹ بھی اچھا آ رہا ہے. ہمارے لیے بہت فائدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی ریڈ بال کے ٹیسٹ کا کیمپ کیا ہے، تو اور یہ ہمارے اسکل پہ کام ہو رہا ہے، تو اس سے آگے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. جیسے آگے ہمارے فرسٹ کلاس ڈپارٹمنٹ آ رہے تو بہت فائدہ ہوگا. اس سے پہلے بھی کیمپ لگا ہوا تھا، اس سے بھی کافی فائدہ ہوا اور کافی کچھ سیکھا ہے اس سے کوچز سے، اور کوچز زیادہ تر سکھاتے ہیں. اور ابھی اسپیڈ گن کا ٹرائلز بھی ہو گیا تھا، تو الحمدللہ سب سے تیز میں نے پینک کا ادھر NCA میں، تو اب ظاہری بات ہے کافی خوشی ہوتی ہے. فاسٹ بالرز کہتے ہیں کہ ڈومیسٹک سیزن کے آغاز سے قبل ڈیولپمنٹ کیمپ سے پورے سیزن کی تیاری کا موقع ملا ہے اور امید ہے کہ سیزن میں اچھا پرفارم کریں گے. کیمرامین ناصر مسعود کے ہمراہ حافظ شہباز علی، سٹی 42. شالیمار زون کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام رب نواز سینئر میموریل T20 ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا ہے. صدر لاہور ریجن خواجہ ندیم احمد اور سینئر GM ڈومیسٹک PCB اسامہ شرو نے بطور مہمانان خصوصی شرکت کی.
रब नवाज सीनियर मेमोरियल T20 टूर्नामेंट का आगाज हो गया। टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब ग्रिफिन ग्राउंड मुगलपुरा इंस्टीट्यूट में हुई, जिसमें सदर लाहौर रीजन ख्वाजा नदीम अहमद और सीनियर GM डोमेस्टिक PCB उसामा शेरून समेत सेक्रेटरी LRCA मोहम्मद जमील, सदर शालीमार जोन मोहम्मद अरशद, बाबा मोहम्मद खुर्शीद, एजाज शाह, मलिक रियाज, वकार अलमुनीर, आसिफ अजीज, आबिद जुल्फिकार और दीगर ने शिरकत की। ख्वाजा नदीम अहमद और उसामा शेरून का ग्राउंड आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मेहमानान गिरामी का खिलाड़ियों से तारुफ भी कराया गया। ख्वाजा नदीम अहमद और उसामा शेरून ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि क्लब ऑर्गेनाइजर्स टूर्नामेंट में सीनियर खिलाड़ियों के साथ साथ जूनियर खिलाड़ियों को भी भरपूर मौके फराहम करें। इसमें क्रिकेट के अंदर तसलसल चाहिए, इसमें गैप्स कम होंगे और जिस तरह उसामा साहब ने बात की है कि यंगर प्लेयर को ज़्यादा चांस मिले, यंगर लॉट की, जिसमें ये आपका एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो ये ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे तो उनकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बेहतर होगी। क्लब क्रिकेट बेस है, वो जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं ये जोन वाले, ये पूरे पाकिस्तान में हर जगह हर जोन में ऐसे होने चाहिए। सदर शालीमार जोन क्रिकेट एसोसिएशन मोहम्मद अरशद ने कहा कि जल्द वनडे टूर्नामेंट भी कराया जाएगा और एज ग्रुप टूर्नामेंट्स भी कराए जाएंगे। इससे ये होगा कि बच्चों की परफॉर्मेंस आएगी, इसी परफॉर्मेंस बेस पे PCB को अच्छे प्लेयर्स मुहैया किए जाएंगे और ग्रास रूट पे जो क्रिकेट हो रही है उसको हम मजीद और बेहतर भी करेंगे। शालीमार जोन रब नवाज सीनियर मेमोरियल T20 कप में 34 क्लब हिस्सा ले रहे हैं। इफ्तिताही मैच स्वामी नगर और मुगलपुरा इंस्टीट्यूट क्लब के माबैन खेला गया, जिसमें मुगलपुरा इंस्टीट्यूट ने कामयाबी हासिल की। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा राना अजहर नूर, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।